اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 47 اور 48۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری اس نعمت کو جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا، اور اس بات کو کہ میں نے تمہیں دنیا کی ساری قوموں پر فضیلت عطا کی تھی۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعۃ ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ینصرون۔ اور ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے ذرا کام نہ آئے گا، نہ کسی کی طرف سے سفارش قبول ہوگی، نہ کسی کو فدیہ لے کر چھوڑا جائے گا، اور نہ مجرموں کو کہیں سے مدد مل سکے گی۔ حضرت صالح علیہ السلام کا قصہ قرآن کریم میں مذکور ہے۔ سورہ الحجر، سورہ الاعراف اور سورہ ہود میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کو قوم سمود کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا۔ سمود بت پرست قوم تھی، یعنی بتوں کی پوجا کرنے والی قوم تھی۔ پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے تھے، یعنی گھر الگ سے نہیں بناتے تھے، پہاڑ جو اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں اسی کو کھود کھود کر گھر بناتے تھے۔ صالح علیہ السلام نے انہیں ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی۔ اللہ کے حکم سے صالح علیہ السلام نے ان کو اللہ کی عبادت کی دعوت دی۔ قوم سمود موجودہ سعودی عرب میں مدائن صالح میں آباد تھی، یعنی ان کے وجود بتا رہے کہاں تھا۔ صالح علیہ السلام کی قوم نے حضرت صالح علیہ السلام کی سچائی کو ثابت کرنے ایک پہاڑ سے حاملہ اونٹنی نکالنے کا معجزہ مانگا، یعنی وہ ڈیمانڈ کرے کہ تم ایک پہاڑ سے ایک پریگننٹ اونٹنی نکالو، یعنی وہ اللہ کے فضل سے تم نکال کے بتاؤ، جو بات بول رہے ہیں اللہ کو مانو تو اس کے لیے وہ اونٹنی نکال کے بتاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ پورا کر کے بتایا بندوں کو۔ سورہ الاعراف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ اس نے کہا، اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں۔ تمہارے پاس تمہارے رب کی کھلی دلیل آ گئی ہے۔ یہ اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی کے طور پر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اونٹنی کو پہاڑ سے نکال کے بتا دی۔ اللہ کے لیے کوئی بات مشکل نہیں، لہٰذا اسے چھوڑو کہ خدا کی سرزمین میں چرتی پھرے، یعنی اس کو آزادی کے ساتھ چرنے پھرنے دو، اس کو کسی برے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا۔ اونٹنی کو ہاتھ مت لگاؤ، یہ بھی کہا گیا، ورنہ ایک دردناک عذاب تمہیں آ لے گا۔ یعنی اگر وہ اونٹنی کو ہاتھ لگائیں گے، اس کو کچھ کریں گے تو اللہ کا عذاب تم پر ضرور آئے گا۔ صالح علیہ السلام کی قوم کے سرداروں نے جو بڑے بنے ہوئے تھے، یعنی اپنے آپ کو بہت بڑے مانتے تھے، کمزور طبقے کے ان لوگوں سے جو ایمان لائے تھے کہا، کیا تم واقعی یہ جانتے ہو کہ صالح علیہ السلام اپنے رب کا پیغمبر ہے؟ یعنی جو لوگ ایمان لائے تھے ان سے دریافت کر رہے ہیں کہ سچ میں تم مانتے ہو کہ صالح علیہ السلام اپنے رب کے پیغمبر ہیں؟ تو ان کی قوم کے لوگ جو ان کو مانتے تھے جواب دیا، بے شک جس پیغام کے ساتھ وہ بھیجے گئے ہیں ہم اسے مانتے ہیں۔ ان برائی کے مدعیوں نے کہا، جس چیز کو تم نے مانا ہم اس کے منکر ہیں، یعنی ہم اس کا انکار کرتے ہیں، تم مان رہے ہیں لیکن ہم نہیں مانیں گے۔ پھر انہوں نے اس اونٹنی کو مار ڈالا اور پورے گھمنڈ کے ساتھ اپنے رب کے حکم کے خلاف ورزی کر گزرے۔ حالانکہ اس اونٹنی کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی حکم فرما دیا تھا کہ ایک چشمے سے پانی پینا ہے، لوگوں کو بھی پینا ہے، اونٹنی کو بھی پینا ہے۔ اونٹنی کے لیے ایک دن مقرر کیا تھا اللہ تعالیٰ نے، اور صالح علیہ السلام کی قوم کے لیے دوسرا دن مقرر کیا تھا، لیکن صالح علیہ السلام کی قوم کسی حکم کو بھی ماننے کے حق میں نہ تھی، یعنی اللہ کے یہ حکم کو بھی وہ ماننے سے انکار کر دی۔
انکار کرنے کے بعد وہ کہنے لگے، صالح علیہ السلام سے کہہ دیا کہ لے آؤ وہ عذاب جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہیں، اگر تم واقعی پیغمبروں میں سے ہیں۔ یعنی صالح علیہ السلام کے پیغمبر ہونے میں شک تھا وہ لوگ۔ آخرکار ایک دہلا دینے والی آفت میں انہیں آ لیا، یعنی انسان کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو جو بھی عذاب لے کر آنا تھا وہ لے کر آ لیا، اور وہ گھروں میں اوندھے پڑے کے پڑے رہ گئے، یعنی ان کی موت ایسی ہو گئی۔ اور صالح علیہ السلام یہ کہتے ہوئے ان کی بستیوں سے نکل گئے کہ اے میری قوم، میں نے اپنے رب کا پیغام تجھے پہنچا دیا تھا۔ یعنی نکلتے نکلتے یہ بات بول کر نکلے کہ اللہ کا پیغام جو بھی تھا میں نے تمہیں پہنچا دیا، اور میں نے تیری خیر خواہی کی، یعنی ساری قوم کو بول رہے ہیں کہ میں تمہارا بھلا چاہتا تھا، اگر میں کیا کروں، تجھے اپنی خیر خواہ پسند ہی نہیں ہے۔ یعنی ساری قوم کو مخاطب ہو کے صالح علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ تجھ کو اپنا خیر خواہ یعنی اچھا چاہنے والا پسند ہی نہیں۔ سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میری قوم کے لوگوں، دیکھو یہ اللہ کی اونٹنی ہے، یعنی صالح علیہ السلام فرما رہے ہیں یہ، اے میری قوم کے لوگوں، دیکھو یہ اللہ کی اونٹنی ہے، تمہارے لیے ایک نشانی ہے، اسے خدا کی زمین میں چرنے کے لیے آزاد چھوڑ دو، اس سے ذرا تعرض نہ کرو، یعنی اس کے چلنے پھرنے پر کوئی اعتراض مت کرو، کچھ مت کرو، اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچاؤ، ورنہ کچھ زیادہ دیر نہ گزرے گی کہ تم پر خدا کا عذاب آ جائے گا۔ مگر انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا، ڈائریکٹ اونٹی کو ہی مار دی۔ اس پر صالح علیہ السلام نے ان کو خبردار کر دیا کہ اب 3 دن اپنے گھروں میں اور رہ بس لو، یہ ایسی میعاد ہے جو جھوٹی نہ ثابت ہوگی۔ یعنی 3 دن کا موقع دیا، اونٹی کو جیسے ختم کرے آپ بولے کہ 3 دن تک رہو اپنے گھروں میں، اس کے بعد کیا ہوتا وہ دیکھ لینا۔ آخرکار جب ہمارے فیصلے کا وقت آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے صالح علیہ السلام کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک تیرا رب بھی دراصل طاقتور اور بالادست ہے۔ حقیقت میں ہے تو یہی بات، ساری دنیا کا مالک اللہ ہے، ساری دنیا کو سنبھالنے والا اللہ ہے۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا تھا تو وہ ایک سخت دھماکے نے ان کو دھر لیا، یعنی ایک دھماکہ ہوا اور وہ وہیں کے وہیں اپنے اپنے گھروں میں جس حال میں تھے اس حال میں ختم ہو گئے، اور وہ اپنی بستیوں میں اس طرح بے حس و حرکت پڑے کے پڑے رہ گئے کہ گویا وہ وہاں کبھی بسے ہی نہ تھے۔ ان کو کوئی جان ہی نہیں سکتا کہ زمین میں اندر کتنے نیچے ہیں، وہ ہم ابھی بھی کھود کھود کے نکالیں گے بھی تو نہیں معلوم ہوگا۔ سمود نے اپنے رب سے کفر کیا۔ قوم سمود کیوں بتا رہے اللہ تعالیٰ، اپنے رب سے کفر کیا۔ سنو، دور پھینک دیے گئے سمود، یعنی زمین میں بہت دور تک، اور کہاں کہاں تک ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن پھینک دیا گیا ان کو۔ انشاءاللہ پھر دوسرے ٹاپک پہ بولوں گی میں انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔